بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے آج آیہ نمبر 20 سے شروع کرنا ہے، اور وہی میں جس طرح ابھی بات کری تھی کہ ورڈ ٹو ورڈ یہ جب تک اس کے اوپر ٹائم نہیں لگائیں گے، میمورائز کرنا اس طرح ضروری ہے میننگ کے ساتھ کہ دیکھیں مقصد ہمارا یہ ہو رہا ہے اس کلاس کا بھی، اور کوئی بھی جو کلاس ہم پہلے بھی کی، کہ قرآن سے جڑنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کو اس کی زبان میں سمجھنا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم میننگ یاد کر لیں گے نا تھوڑا سا، تو پھر جب نماز بھی پڑھیں گے تو نماز میں پتہ ہوگا کہ کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے دل کے اندر. اب جب ہم عربی پڑھے چلے جاتے ہیں مطلب پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ بول بھی کیا رہے ہیں، تو اثر کیسے ہوگا؟ مطلب یہ چیز تھوڑی سی ہمیں خود بھی اپنے آپ کو سمجھانی ہے اور کوشش کرنا ہے. یقین کریں کہ ہر بندہ بزی ہے، بہت بزی ہے، مگر ٹائم نکالنا جائے اگر تو ٹائم نکل آتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو، آپ ایک ٹائم اگر فکس کر لو گے نا کہ جی اس ٹائم پہ مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ قرآن کو کھولنا ہے اور بیٹھنا ہے اور کرنا ہے، آپ کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ خود برکت دیں گے اور خود وہ چیز آپ کر سکو گے. یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی لیکن ہم سوچتے جو رہتے ہیں نا کہ اب اتنی تو میں بزی ہوں تب یہ، اور پھر وہ جب فری ٹائم ملتا ہے اچھا جی اب اس میں قرآن کھول لوں تو چلو اس میں تھوڑی سی میں مووی نہ دیکھ لوں، دوستوں سے نہ مل لوں، بازار میں نہ ہو جاؤں. تو بجائے اس کے اگر تھوڑا سا ٹائم 10 منٹس، میں بھی کہتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی یہی کہتی تھی اور میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ 10 منٹ سے شروع کریں. 10 منٹس اگر ایوری ڈے آپ نکال سکتے ہو قرآن کے لیے تو ایک بلیسنگ ہے وہ، اگر آپ اس طرح کر لو تو بس 10 منٹ سے شروع کریں. اور جب لگتا ہے کہ ہاں جی اب ٹائم جو ہے وہ زیادہ میں نکال سکتی ہوں، اس میں 5 منٹ ایڈ کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک 10 منٹ اپنے لیے الگ رکھ لیں. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیہ نمبر 20 سے. یکادو یعنی اچانک ہی، البرق ایک بجلی، یختفو جو لے گئی، اچک لے گئی، ابصارہم ان کی آئی سائٹ. سو یہ جو ہوتا ہے نا جس طرح جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اس سے ملتا جلتا ورڈ ہے ہمارا، آئی ہوپ کہ میں اس کو پروناؤنس غلط نہ کروں، شہزی مجھے کریکٹ کر دینا. وہ بجلی کوند کر آئی، وہ کوند ہوتا ہے کاف واو نون دال، بجلی کوند کر آئی، بجلی کوندی. تو یہ کوند اب اس سے ملتا ہے، جس طرح وہ اچانک آ جاتی ہے نا بجلی، تو یہی مطلب یکادو جو ہے کہ اچانک جب تھی بجلی. ابھی پچھلی آیت اگر آپ دماغ میں رکھ لو نا کہ ان کی مثال بارش کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو، می کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا ہو اور بادل گرج رہے ہوں، بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے آنکھوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، یہی بات کیا ہو رہی تھی کہ منافقوں کی بھی بات ہو رہی تھی اور کافروں کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جب یہ دین جو آیا ہے، اسلام کی جو بات جب ان سے کی جاتی ہے تو وہ کانوں میں اس طرح انگلیاں گھسا لیتے ہیں کہ اب وہ ایک سینیریو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، ایک سین کھینچ دیا کہ جب باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل پہ بادل، گہرے بادل، اندھیرا ہو گیا، اور جس طرح جب ایک دم بادل گرجتے ہیں یا بجلی چمکتی ہے تو کس طرح لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے ان لوگوں کی جب ان پہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا ان کو قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، یعنی ان کی آنکھوں کی بصارت، یعنی ان کو دیکھنے کی جو ان کی قوت ہے وہی ختم ہو جائے. کلما جب سب تمام کی تمام، اضاء لہم جب روشن ان پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، لہم ان پہ، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، یعنی جب ان کے اوپر روشنی چمکتی، جس طرح آپ یہ دیکھو بالکل اندھیرا ہو اور ایک دم جی آپ باہر ہیں اور بجلی چمکی تو تھوڑی دیر کو سب کچھ روشن ہو گیا تو آپ جلدی سے آپ نے قدم بڑھا دیے، لیکن ایک دم پھر اندھیرا ہو گیا آپ پھر رک گئے. تو ان کے لیے بھی اس طرح ہے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے، جب ان پہ روشنی ڈالی جائے، جب بجلی چمکتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا اور جب الظُّلَمَ اندھیرا ہو جائے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک، الظلم آپ دیکھ رہے ہو، ظلم بھی اسی سے نکلا ہے، ظلم بھی ایک اندھیرے سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. تو ظلم اور اندھیرا ایک ہی روٹ سے بنے، ظالمین، ظلم. تو یہ اندھیرا، یہ بیسیکلی ڈارکنس. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ، اور یہ بات اس کو اس طرح سے سمجھنی ہے کہ جب دین کی تعلیمات دی جاتی ہیں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر مطلب موت کا وہ آگے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں
پھر اس میں ذرا سا تھوڑا سا جب لگتا ہے ان کو کہ اچھا یہ بات تو آسان ہے ماننی, تو وہ اس کو مان لیتے ہیں. جہاں ان کو پھر پتہ چلتا ہے اوکے جی یہ تو یہ بھی کرنا پڑے گا اسلام میں, تو دین ایک دم وہ رک جاتے ہیں. یہ جس طرح آپ ایک پکچر کھینچی جا رہی ہے نا کہ روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں, اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں رک جاتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ کہ جو چیزیں ہمیں دین میں کرنی آسان لگتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں, جہاں مشکل لگنی شروع ہوتی ہیں ہم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں. وَلَوْ, اور اگر, شاء اللہ, اگر شاء چاہتا, اللہ اللہ, لَذَهَبَ, البتہ لے جاتا, بِسَمْعِهِمْ, ان کی سماعت, وَأَبْصَارِهِمْ, ابصرہم, اور ان کی دیکھنے کی قوت. ان بے شک اللہ, اللہ, علی, اوپر, کلی, تمام, شیئن, چیزوں کے, قدیر, قدرت رکھتا ہے. ٹھیک, تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا, ان کی بصارت بھی لے جاتا, مطلب اصل میں بھی لے جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک ایز اے میٹافور بات ہو رہی ہے کہ جی جس طرح ایک اندھا ہو جاتا ہے کہ جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا اندھیرے میں, تو یہ لوگوں کا وہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ حال نہ کرے, کیونکہ ہماریاں بھی اس طرح کے ہماری بھی اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ جب ہمیں دین کے کوئی کام ایزی لگتا ہے, چلو جی نماز پڑھنی تو ایزی لگ رہی ہے, اور روزے رکھنے مشکل لگ رہے ہیں, تو اچھا روزہ تو میں نہیں رکھ سکتی, یا ہمیں روزہ بھی رکھنا ٹھیک لگ رہا ہے, زکوٰۃ نکالنی جو ہے نا اس مال پہ یہ مشکل لگ رہی ہے, تو وہ لگتا ہے کہ دل بند ہو جائے گا, پیسے نکال کے دینے پڑیں گے. اتنے پیسے, کیونکہ جتنا مال ہم جمع کرتے ہیں, جتنا سونا ہم جمع کرتے ہیں, جب زکوٰۃ دیں گے تو آف کورس اماؤنٹ زیادہ ہوگی, تو وہ پھر دل بند ہونے لگتا ہے لوگوں کا بعض دفعہ. تو یہ بھی ہے. پھر یہ کہ اچھا دین پہ, ہاں چلو یہ تمام ارکان تو پورے کر سکتی ہوں, پردہ بھی پڑے گا, او تو یہاں پر آ کے میں رک گئی, بھئی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, مجھے نہ کچھ کہا جائے. تو دس از سم تھنگ, یہ بات تو اس وقت کے منافقوں کی ہو رہی ہے, مگر یہ اتنی صحیح بیٹھتی ہے ایون آج بھی, ہم سب کا آج بھی یہی حال ہے, یہ صرف ان لوگوں کا نہیں تھا. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس, اے لوگوں, اعبدوا, عبادت کرو, ربکم, اپنے رب کی, الذی, وہ جس نے, خلقا, پیدا کیا, کم, تم سب کو, والذین, اور ان لوگوں کو, من, سے, قبلکم, تم سے پہلے جو تھے. ٹھیک ہے, تم سے پہلے, قبل تو اردو کا ورڈ ہے, اور کم جو ہے نا یہ ہوتی ہے ایک پروناؤن, یہ استعمال ہوتی ہے تم سب کے لیے, یعنی میں نے کہنا تم سب, تو کم کہیں گے. قبلکم, تم سے پہلے, لعلکم, تاکہ تم سب, تتقون, تقوی حاصل کرو, یا اللہ کے سے ڈرو, یا متقی بن جاؤ. جو بھی تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار بن جانا. ٹھیک, اب یہ جو انہوں نے, I don't know یہ میننگ کیوں لکھا ہوا ہے, اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. یہ عذاب والا اچھا, ویسے anyways that's okay, بریکٹ میں جو چیز انہوں نے لکھی ہوتی ہے نا ترجمے میں, وہ ایڈیشن ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن جو بریکٹ کے باہر ورڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے, لیکن اردو میں ہمیں ذرا الفاظ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر وہ بریکٹ میں ان کو ڈال دیتے ہیں. سو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ناس کر کے جو بات کریں, ناس کا مطلب تمام لوگ, یا ایھا الذین آمنو کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ناس کی بات ہو رہی. ناس لوگوں کو کہتے ہیں, جنرل ٹرم ہے کہ عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے آنے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور ریزن کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لعلکم, تاکہ, لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, کم, تم سب, تتقون, تم سب کیا کرو, متقی بن جاؤ. یہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, تا سے شروع ہو رہا ہو اور اونا پہ ختم ہو رہا ہو, تو یہ ایک یہ فعل ہے یا ورب ہوتا ہے, یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تاکہ تم سب. یہ جب بھی تا سے شروع ہوگا تو یہ بات ہوگی کہ تم سب متقی ہو جاؤ. اگر یہاں پر یتقون ہوتا یا کے ساتھ, تو اس کا مطلب وہ سب, یعنی وہ دور, تھرڈ پرسن, وہ جو لوگ آپ کے سامنے نہیں ہیں. تا سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہے, یعنی کہ تم کر کے بات ہوگی. یا سے ہے تو وہ کر کے بات ہوگی. الذی, اب اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں کہ وہ کون ہے, وہ رب جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو. الذی, وہ جس نے, جعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, جعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, ارض, زمین, زمین کو, فراشن, فرش یا بچھونا,
یہ تو اردو سے ملتا جلتا ورڈ ہے تو ایزی ہے یاد رکھنا کہ کون ہے وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے اس زمین کو فرش والسمائی اور آسمان کو بناءً ایک چھت، بنا چھت کو کہتے ہیں، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کون ہے جن نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی، اور انزلہ نازل کیا اس نے یا اتارا اس نے، من سے، السمائی آسمان، سو من السمائی کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج اور پھر نکالا، خرجہ یہ بھی اخراج ہم نے دیکھا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اخراج نکلنا، سو فاخرج اور اس نے نکالا، بہی اس سے، من الثمراتی پھلوں کی مختلف جو مطلب کہہ لیں بہت سارے پھل، ثمرات کی پلورل ہے، ثمر از سنگولر، ثمرات از پلورل، سو بہت سارے پھل نکالے، رزقاً تمہارے کھانے کے لیے، رزق کے طور پہ، لکم تمہارے لیے، فلا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لا کا مطلب نہیں، فلا تو پس نہیں، تجعلو تم بناؤ، یہ آپ نے دیکھا تھا اوپر جعلا، یہ سنگولر فارم ہے جعلا بنانے کی، جعلو جو ہے وہ پلورل ہے، اور یہ تجعلو جب ہے تو یہ پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ جو تم کر کے بات ہوتی ہے کہ فلا تجعلو تو تم سب نہیں بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی پارٹنر یا ہمسر یا شریک، اور انتم تم سب، تعلمون تم جانتے ہو، ٹھیک ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو. یعنی پتہ ہے اب یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، مطلب انہیں یہ پتا تھا کہ ایک اللہ ہے اور یہ تمام جو کائنات ہے اس نے بنائی ہے، وہ اس حد تک جانتے تھے. ان کا آخرت پہ یقین نہیں تھا، ان کا اس بات پہ یہ تھا کہ اگر اللہ تک بات کوئی پہنچانی ہے تو ہمیں یہ بت چاہیے ہیں، اور یہ بت جو ہیں ہماری اچھائی برائی ان سے ریلیٹڈ ہے، اس میں انہوں نے شرک کیا تھا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ زمین جو ہے تمہارے لیے بچھونا، اور وہی اگزامپل جب دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ زمین جو ہے اٹ از روٹیٹنگ، یہ اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ کر رہی ہے، یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، مطلب زمین مسلسل گھوم رہی ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے کہ میں اور آپ اس موومنٹ کو فیل نہیں کر پاتے. اگر ہم فیل کر رہے ہوتے جی گھومنا زمین کا تو چکر ہی آ رہے ہوتے، دنیا میں اپنا کام کس طرح کرتے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ مشکل ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ ایون فیل اٹ. اور کبھی جب زمین میں وہ زلزلہ آتا ہے تو پھر کیسے سب محسوس کرتے ہیں اس کو. سو اس زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنائی. آسمان جہاں تک ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں آسمانی نظر آتا ہے، اور کہیں کوئی اس آسمان کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو کوئی پلرز نظر نہیں آئیں گے. عام بلڈنگ جب ہم ایک چھوٹا سا گھر بھی بنانا ہو تو پہلے پلرز بنتے ہیں، اس کے اوپر ساری کنسٹرکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہوا ہے اور کوئی پلرز ہی نہیں ہے. یہ کہنے کے لیے بات بہت زیادہ ایک معمول، مطلب ہم اس کو چونکہ دیکھتے اس طرح ہمیشہ سے آئے ہیں تو بڑی بات نہیں لگتی، مگر کیا اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو isn't it ایک میریکل نہیں ہے کہ اتنی بڑی چھت کسی بھی سہارے کے بغیر کھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں نا اس آیت میں بھی غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ رب. اور جب ہم رب کی بنائی ہوئی اس مخلوق اور تخلیق کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں رب کے بارے میں اور ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے، پھر ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب فیل کرتے ہیں. اور پھر اسی آسمان سے بارش آتی ہے، ایک دم بادل آئیں گے اور وہ بادل جو ہے وہ بارش برسانا شروع کر دیں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھو گے ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہے ایک میں نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ کون کرا رہا ہے. پھر زمین سے جو پھل نکلتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی جگہ پہ وہی پانی اس کو مل رہا ہے. اندر سے کہیں سے سیب نکل رہے ہیں، کہیں سے مالٹے نکل رہے ہیں، کہیں کیلا ہے، کہیں پر سبزیاں ہیں، کہیں پھول ہے، وہی ایک زمین ہے، نیوٹرینٹس تو وہی مل رہے ہیں. وہ ایک اتنی سی بیج جو ہم بوتے ہیں، وہ بیج مطلب آپ امیجن کریں، ہم اگر بیٹھ کے سوچیں صرف وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، مطلب بیج کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس سے یہ بڑے بڑے درخت نکلتے ہیں. کس طرح ہو گئے، لائک ہماری نظروں کے سامنے ہی گرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے.
افلا تتفکرون کہ تم لوگ فکر مطلب سوچتے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ افلا تعقلون کہ تم لوگ عقل نہیں کرتے، مطلب تم لوگ غور نہیں کرتے اس پہ. اور اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے دل میں آپ یقین کرو ایک ڈفرینٹ فیلنگ آئے گی چیزوں کو لے کے، ہم پھر فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی میں ریب شک میں، یہ شروع بھی ہوئی تھی نا جو سورہ بقرہ لا ریب فی، ریب یعنی شک، یہ وہ شک مطلب یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس میں شک میں ہو، مما کس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے. نزلنا، یہ جو آپ نہ دیکھ رہے ہو نا، یہ نہ جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ پروناؤن ہے عربک میں، اس کو یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کی بات کرنی ہوتی ہے تو نہ، اور اس لیے اس کو پڑھنا نہ ضروری ہے، اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے، نزل نہ نہیں ہو سکتا، نزل نہ یہ ہم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم شک میں ہو اس میں، کس میں، جو ہم نے نازل کیا، علا اوپر، کس کے اوپر، عبدی نا اپنے بندے کے اوپر. عبد کہتے ہیں غلام کو، اب کہتے ہیں بندے کو، اب کبھی کبھی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، عبدی نا ہمارے بندے پہ. تو اگر تم اس چیز میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، فَأْتُو تو لے آؤ، آتو لے آؤ، تم سب لے آؤ، بِسُورَةٍ بِسُورَتِی یعنی اسی طرح کی ایک بھی سورہ لے آؤ، من مثلہ اس کی طرح کی، مثال اردو کا بھی ورڈ ہے. تو تم اگر اس چیز میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تو لے آؤ ایک ہی سورہ اس کی جیسی، من مثلہ اس کی جیسی. وَدْعُو اور بلا لو، ادعو کرنا اور بلانا پکارنا، وَدْعُو اسی سے ورڈ دعا بھی نکلا ہے، دعا میں ہم پکارتے ہیں نا، تو یہی سیم ہی روٹ ہے. وَدْعُو تو پکار لو، شہداءکم اپنے ساتھ جتنے بھی جو کہہ لو کہ جو مددگار کہہ لو، گواہ کہہ لو، جو اپنے ہیلپرز تم بلانا چاہتے ہو بلا لو تم سب، من سے، دونی علاوہ، اللہ کے. سو اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، پکار لو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم قرآن کو یہ مان نہیں رہے اور یہ کہ جی اللہ کی طرف سے، تو ٹھیک ہے تم جاؤ ایک اسی طرح کی ایک سورہ بنا لو، اور بہت سی جگہ پہ ابھی آگے آ جائے گا کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ اسی طرح کی. اور وہ دے نیو، کیونکہ عرب جو تھے نا، عرب ان کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، اور وہ بہت امیزنگ قسم کی ان کی شاعری ہوتی تھی. تو وہ شاعر بھی دے ریئلائز جب وہ قرآن کو سنتے تھے کہ نہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ جو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو لفظوں سے میننگ، اگر مطلب گرامر کبھی آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک لفظ جو یہاں کیوں استعمال ہوا ہے اس سے میننگ کیا نکل رہا ہے. یہ تمام چیزیں اٹ از جسٹ مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ ظاہری بات ہے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ جو آیتوں پہ، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے اس طرح، تو کہ جو ہم نے جو قرآن نازل کیا جو اپنے بندے پر، تو جاؤ جا کے ایک سورہ ہی لے آؤ، اور جس جس کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لو، اور اللہ کے سوا. اور اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تو پھر بلا لو سب کو. فَإِن لیکن اگر، لم نہیں، تفعلو تم کر سکے گے، فعل تو اردو کا ورڈ بھی ہے، اور وہی تا جو آ گیا شروع میں یہ تم کے لیے آتا ہے. فَإِن لم تفعلو لیکن اگر تم نہ کر سکے، اور لن تفعلو تم ہرگز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فتقو تو پھر ڈرو، پس ڈرو، تقوی سے ہے یہ ورڈ بھی. فتقو فا الگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، اور پھر اتقو ڈرو، النارا آگ سے، التی وہ جو، وقودھا کہ اس کا جو فیول ہے نا، جو اس کا ایندھن ہے، الناسو وہ لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے. وہ عدت جو ہے نا اسی سے روٹ سے ورڈ نکلتا ہے عدد، عدد، اور پھر یہ بیسیکلی آتا ہے کہ جو گن گن کے، یعنی اس کو بنایا اس طرح گیا کہ جتنے لوگ اس میں جانے اس میں اتنی جگہ ہے، وہ تیار کی گئی ہے، ایک ایک بندہ جس نے اس میں گرنا ہے. اور وہی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے ہمیں
بے تحاشا دور رکھے کہ اس میں وہ انسان ڈالے جائیں گے اور وہ ایندھن کا کام بن دیں گے. یعنی کہ ہوتا ہے نا جب آگ کو جلا رہے ہیں آپ اس پہ کبھی کبھی تیل کا چھٹا دے رہے ہو یا آپ اس میں اور کوئلے ڈالتے جاؤ, وہ بھڑکتی جائے گی بھڑکتے, جیسے ایسے لوگ اور پتھر اس کے اندر پھینکے جائیں گے. اور یہ پتھر کون سے ہوں گے؟ یہ پتھر کچھ وہ بھی ہوں گے جو ان کے آئیڈلز تھے, جو ان کے بت تھے, وہ بھی انہی کے ساتھ پھینکے جائیں گے اندر, اور یہ اس کا کھاجا ہوگا, یہ اس کا ایندھن ہوگا اس آگ کا, اس دوزخ کی آگ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچ ہو, تم جو کہہ رہے ہو, تم شک میں ہو اس قرآن کے, تو جاؤ اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ. لیکن اگر تم نے نہیں بنائی, یعنی تم نے اگر یہ جھوٹ باندھا اور اس کے بعد تم نے اس کو پورا نہیں کیا, تو پھر تم اس آگ کا ایندھن بنو گے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جو تیار کی گئی انکار کرنے والوں کے لیے. یہ کافر کہہ دینا بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن کافروں کے لیے کافر کا مطلب وہ علماء یہ جو بتاتے ہیں وہ یہ بھی انکار کر دینا کہ جو صحیح بات کو نہ مانے. نہیں, یہ تو نہیں ہے ہمارے دین میں, اس طرح تو نہیں کہا. یہ آپ پورے دھڑلے سے آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہو جو آپ کو پتا ہے کہ دین نے منع کی ہوئی ہیں, تو وہ بھی اس میں بھی لوگ کافر کہلائیں گے. پھر وَبَشِّرْ, اور خوشخبری دے دو, الَّذِينَ, ان لوگوں کو جو آمنو, جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا, اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات, نیک صالح عمل, اَنَّا, کہ لَهُمْ, ان کے لیے, جناتن, کہ ان کے لیے کیا ہے جنت. جنت اب یہاں پر باغات کو بھی کہتے ہیں, باغات ہیں, تجری, جن کے نیچے بہ رہی ہے, من, سے, تحتیہا, ان کے نیچے. سو تجری یعنی ان باغوں کے نیچے بہ رہی ہیں کیا, انہار, نہریں, یعنی یہ ان کے نیچے بہ رہی ہیں. میننگ اب اس کو امیجن کرنا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو دور نیچے نظر آ رہا ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں. کلما, جب, یعنی ان کے لیے, یعنی یہ کہہ لو کہ جب انہیں کسی قسم کا, کلما, کسی بھی قسم کا, رزقو, انہیں کھلایا جاتا ہے یا انہیں دیا جاتا ہے, منہا, اس میں سے, من الثمرتی, یعنی کوئی پھل, رزقن, کھانے کو دیا جاتا ہے, قالو, وہ کیا کہتے ہیں, ھذا, یہ, الذی, وہ ہے جو, رزقنا, جو ہمیں دیا گیا یا جو ہم نے کھایا, من قبلو, اس سے پہلے. یعنی اس جنت میں جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اسی طرح کا ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے. مطلب جنت کے جو پھل ہیں وہ متشابہ, یعنی وہ ملتے جلتے ہیں, یعنی جو دنیا کے پھلوں سے جنت کے پھل ملتے جلتے ہوں گے, اور ذائقہ ڈفرنٹ ہوگا. تو جب لوگوں کو وہ کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے اس طرح کی چیز تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے. وَأُتُو, اور دیا جائے گا, بھی, ان کو, متشابہ, اس سے کچھ ملتا جلتا, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, فیہا, اس میں, ازواجن, زوج ہیں, مطہرتن, پاکیزہ, اور ہم, وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہیں گے. اب اس کا میں یہ ویسے بھی ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا. اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے, اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی, اور وہ بہشتوں میں, یعنی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے, اس جگہ پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. انا, بے شک, اللہ, اللہ, سو بے شک اللہ, لا, نہیں, یستحی, کہ اس کو کوئی شرم نہیں آتی ہے, وہ اس کو کوئی عار نہیں ہے, آئیں, یہ کہ, یا ضربا, کہ وہ بیان کرے, مثلا, یعنی مثال, ما, کس کی, بعودتن, یعنی مچھر کی, یا تو وہ بیان کرے مثال مچھر کی, فما, یا پھر فوقہ, اس کے بھی اوپر, یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی, میننگ کہ یا اس سے بھی بڑھ کے کسی چیز کی. کہ اللہ تعالیٰ, یہ بنی اسرائیل کا اور مشرکین کا یہ بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں کیوں ذکر ہے مچھر کا یا مکھی کا یا چونٹی کا, یہ کیوں ذکر ہے, تو مذاق اڑانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس میں عار نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی مطلب بڑھ کے کسی چیز کا یا کسی بھی اور چیز کا ذکر کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ, تو پس وہ لوگ جو, آمنو, جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, وہ یہ جانتے ہیں, أَنَّهُ, کہ یہ بے شک, الحق, حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ قرآن, یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, من سے, ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا, اور وہ لوگ جو, الذین, وہ لوگ جو, اس میں نا انہوں نے, وَأَمَّا, اور, لذینہ, اما لذینہ, اس کو ساتھ ہی پڑھیں گے,
اور وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا اس مثال کے ساتھ، یعنی جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، یضلُّ گمراہ کر دیا، بہی اس کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، ویہدی اور ہدایت دے دی اس کے ساتھ کثیرن بہتوں کو، وما اور نہیں، یضلُّ وہ گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، الا سوائے الفاسقین جو نافرمان ہیں. یعنی کہ ان چیزوں سے قرآن کی آپ دیکھو گے بعض دفعہ کہ ایک انسان بہت قرآن پڑھنے والا تھا اور اس کو بہت مطلب وہ ہر وقت، لیکن پھر آپ دیکھو گے جی دماغ ہی پلٹ گیا. کیوں پلٹ گیا؟ کیونکہ جب اسی قرآن کو انہوں نے ان کے دل میں جب ڈفرینٹ باتیں آنے شروع کی، شیطان ڈفرینٹ چیزیں ڈالتا رہتا ہے، تو یہ جو قرآن کی جس آیت سے ہدایت لینی تھی، انسان کو بعض دفعہ وہ آیات جو ہیں گمراہ کر دیتی ہیں، کیونکہ دل میں جب فسق ہوتا ہے، جب نافرمانی دل میں ہوتی ہے، جب انسان کچھ خرابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جو فاسق ہے نا وہ بندہ ہے جو اوپنلی نافرمانی کرتا ہے، جو اوپنلی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اگینسٹ چلتا ہے، وہ فاسقین ہوتے ہیں. تو جن کا ارادہ ہی یہ مذاق اڑانا یا ان میں قرآن میں کوئی بات ڈھونڈنا، ایسا پوائنٹ ڈھونڈنا کہ جس پہ وہ کوئی بات جس کے بارے میں کر سکیں، تو ان کو مل جائے گی اس سے. تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ بھی بہت ہوئے ہوں گے اس سے لوگ، اور ہدایت بھی بہت سے لوگوں کو ملے گی اس سے. اب یہ میری اور آپ کی چوائس ہے کہ ہم گمراہ ہونا چاہتے ہیں یا ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں. قرآن کو جس نظریے سے بھی کھولیں گے اس سے وہ فائدہ ہمیں مل جائے گا. اس کو انسان، یہ اس کی ایک خاصیت ہے یہ کہ اس کو جس ریزن سے بھی آپ کھولیں گے آپ کو اس کے اندر وہ چیز مل جائے گی. اگر میں اس میں وہ پوائنٹ ڈھونڈنا چاہوں گی کہ جس سے ذرا تھوڑا میرا فائدہ ہو جائے اور میں کسی طرح بچ جاؤں، یہ بھی نہ کرنا پڑے، یہ بھی نہ کرنا، تو وہ ریزن بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن جو دل سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جن لوگوں نے ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت، سچ. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ادھر ہی روکیں گے، اپنے سیرہ کی طرف چلیں گے. کوئی کوشچن ہے یا کوئی کامنٹ ہے کسی کا اس بات سے جو بھی ہم نے کیا سے ریلیٹڈ، تو پلیز موسٹ ویلکم. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں دوسری سلائڈ کھول لوں. فیری باجی کامنٹ تو نہیں، ایک سوال ہے. ہاں جی رافیہ. سوال یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا نا، آپ نے بتایا تھا مجھے ایگزیکٹلی سورہ اور آیا نہیں یاد، بٹ اس میں یہ تھا کہ کور کیا کرو اپنے سر کو. تو آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صرف امہات المومنین کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے. تو میری کسی سے بحث ہو رہی تھی تو اس پہ اس نے ایگزیکٹلی یہی بولا، اور اس نے ساتھ یہ بولا کہ دیکھو قرآن جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی بتاتا ہے. اب اس میں جو 3 آیتیں ہیں وہ ساری ان کے بارے میں اور ان کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ آیت بھی انہی کے لیے ہے اور انہی کے بارے میں، اور کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ یہ سب عورتوں کے لیے. ایسا تو قرآن میں ہے، کیونکہ جو سورہ احزاب ہے اور سورہ نور ہے، یہ دو صورتیں ہیں جن میں یہ پردے کا آیا ہے. تو اس میں سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی، پھر اس کے جو احکامات تھے اس سے ریلیٹڈ احکامات سورہ نور میں آئے، اور پھر سورہ نور والے احکامات جو ہیں وہ مانے جائیں گے، اور پچھلے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا تھا. تو یہ آئی نو، یہ میں نے بھی خود بھی میں سن چکی ہوں، لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ اگر پڑھو گے ان آیتوں کو اور ان کو صحیح طرح سے، جو علماء نے اس کی تفاسیر بھی کی ہوئی ہیں اور ریسرچ کی ہوئی ہے، وہ خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ. اور میں ابھی اتفاق کی بات ہے، اپنی کل کی سیرہ کی کلاس میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر صرف انسان قرآن کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ایک بات ہی سوچ لے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے، تو وہ امہات المومنین جو تھیں ان کے بارے میں وہ ساری کی ساری پہلی بات یہ کہ جنتی عورتیں، اور ان کے کیریکٹر کی لوگ قسمیں کھا لیں، ان کا جو مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہیں، ان کی صحبت میں رہی ہیں، ان کی طور طریقے، ان کے گھر کی عورتیں، ان کو تو حکم دے دیا گیا کہ پردہ کر لو بھائی، باہر جب نکلو تو طریقے سے نکلو اور لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرو، پورے طور طریقے بتا دیے. اور میں اور آپ تو اتنے پاکیزہ ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اگر اس طرح بھی باہر نکلیں گے تو کچھ غلط ہی نہیں ہوگا. ان کے لیے غلط ہو سکتا تھا نعوذ باللہ، تو اس لیے ان کو کہہ دیا کہ پردہ کر کے بیٹھ جاؤ. اٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن اس کا جواب یہ آتا ہے کہ تم نے پڑھی ہے سورہ نساء، دیکھو نا قرآن جو ہے، اور دوسرے اسکالرس کو سنو، ملٹیپل اسکالرس کو سنو، اور وہ کہیں کوئی نہیں کہتا ہمیں. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا دیں کہ میجورٹی سر کیوں کور کر رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ ان کی اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ہمیں کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے.
سر ڈھکنے پہ تو کسی عالم کا ادر دین یہ فیو جو ابھی لیٹر آن والے کچھ ایک پیدا ہوئے ہیں, ادر دین دیٹ کوئی بھی اسکالر سر ڈھکنے پہ سب کا اجماع ہے. سب کہتے ہیں کہ سر تو کور کرنا ہی ہے. جو تھوڑا بہت ڈفرینس یہ دو گروپ بنے وہ نقاب کو لے کے بنے کہ نقاب ہے کہ نہیں ہے, اور اس پہ بھی مطلب کافی ویلڈ ریزن دونوں طرف ہیں, تو اس لیے اس پہ بندہ تھوڑی سی وہ لے لیتا ہے. سر کور کرنے پہ تو کہیں پر بھی, کیونکہ اس میں بھی پھر گرامر پلے کرتی ہے کہ جو آپ اس عربی کا خود سے ترجمہ کرو نا ان لفظوں کا, تو ان کے اندر جو معنی چھپے ہوئی ہیں, جیسے ابھی جو اس میں آتا ہے ذکر آیا ہے خمر کا, خمر کہ آپ کو خمار جو آپ نے جب سر ڈھکنے کی بات آئی ہے اس میں خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جو اس عربی ورڈ کا میننگ ہے نا, اس کے میننگ کے اندر ہی سر کا کور ہونا آلریڈی انکلوڈیڈ ہے. اور یہ عرب لوگ جو تھے, یہ بدو جو تھے, یہ ان کے آدمی جو تھے وہ بھی یہ ایک کپڑا جس طرح آج کل اب کہہ لو پگڑی اسٹائل کچھ کہہ لو کیا, تو اس کو کور کیا کرتے تھے, تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا. یعنی سر کا کور کرنا آلریڈی اس لفظ کے اندر ہے. اس میں آپ کو ٹھیک ہے, میرا کویسچن یہ ہے جو آپ نے آنسر کر دیا کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیتیں پڑھو جس میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو پھر دوسری ریفر بات کر سکتی ہوں. ایک چیز اور بھی کہہ سکتی ہو, وہ یہ کہ سورہ احزاب قرآن میں بعد میں آئی ہے, سورہ نور قرآن میں بعد پہلے آئی ہے, مگر نازل ہونے کے لیے سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی, سورہ نور بعد میں نازل ہوئی تھی. تو اس لیے یہ قرآن کا ایک یہ رول بھی ہے, انشاءاللہ ہم سیرہ میں بھی پڑھیں گے کہ کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات جو پہلے بھیجے, بعد میں ان احکامات کی جگہ جب دوسرے احکام بھیج دیے تو پچھلے احکامات اب اپلائی نہیں ہوتے, اب دوسرے والے اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں کو مل کے آپ پڑھو گے تو یہ چیز خود کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کو کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تھینک یو. نو پرابلم. اچھا جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم لاسٹ ٹائم ہم نے یہ والے ٹاپکس تو کر لیے تھے, بس اسی کو کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چل جائیں گے. کہ یہ میں نے ذکر کر دیا تھا فجار بیٹلز کون سی تھیں جو لوگوں کے درمیان وہ ایک نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ آپ ایک دوسرے کی جان کے بالکل درپے ہو گئے اور قتل کرنے کی, بیسیکلی یہ فجار بیٹلز, اس میں قریش بھی انوالو ہوئے تھے, اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انوالو تھے کہ وہ اپنے چچاؤں کے لیے تیر جو تھے ان کو جمع کر کے دیتے تھے. پھر حلف الفضول کیا تھا کہ ایک یمنی ایک آیا تھا تاجر, اس نے اپنا سامان کسی ایک قریشی کو بیچا, مگر اس کو پھر وہ پیسے نہیں دیے اس بندے نے, اور کس طرح یہ ویٹ کرتا رہا, اور پھر اس کے بعد اس نے ایک پوری ایک دن صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ میرے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی, تم لوگ یہ کرتے ہو. تو جو مختلف لیڈرز تھے مختلف قبیلوں کے, انہوں نے مل کے ایک ڈیسیژن کیا کہ اب ہم مل کے ان لوگوں کا ساتھ دیا کریں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ ابھی بات ہے دور جاہلیت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس وقت وہ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا جو میں نے اس وقت جو میں اس میں شامل جس میں ہوا, ابھی بھی مجھے اگر کہا جائے تو میں دوبارہ شامل ہوں گا, اور وہ مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ مطلب وہ پیاری چیز, مطلب یعنی وہ موجودگی میری کی, یعنی کہ کہتا نا اگر مجھے کہ یہ تمہیں 100 سرخ اونٹ دیں گے تو تم اس میں شامل نہ ہو, تو میں وہ اونٹ نہ لیتا اور میں اس میں شامل ہوتا. بیکاز آپ یہ دیکھو کہ ایون اسلام نہیں تھا, مگر ان سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ ہم سارے مل کے کھڑے ہوں گے. پھر کعبہ کا جو تعمیر ہونی تھی, تو کعبہ وہ میں نے بتایا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے یہ تب مطلب ٹوٹ گئی تھی اس کی دیواریں, اور فاؤنڈیشن وہی تھی, تو اس پہ دوبارہ سے اس کو بلڈ کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ کہتے ہیں کوئی تقریباً مطلب اینی وے اراؤنڈ 25 کتنی تھی بہرحال. تو وہ پھر کس طرح تمام جو بڑے بڑے قبیلے تھے انہوں نے مل کے اس پہ پیسے لگائے. اور ایون اس وقت بھی ابو جہل جو ہے, ابو جہل کا ہم دیکھیں گے لائک وہ بدتمیز ترین انسان, اس نے بھی اس وقت اناؤنس یہ کیا کہ جی ہم نے یہ اللہ کا گھر بنانا ہے, تو تم لوگ جو اس میں پیسے ڈال رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی چوری کا مال نہ ہو, یہ چیٹنگ والا مال نہ ہو, پروسٹیٹیوشن سے یہ مال نہ کمائے, مطلب یہ صحیح مال ہونا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. یعنی ان کو اس وقت بھی یہ تمیز تھی, ایون ابھی یہ جاہل تھے سارے. تو کس طرح وہ مال جو تھا, وہ جو مٹیریل تھا تھوڑا کم پڑ گیا, تو یہ کعبہ جو تھا یہ ریکٹینگولر شیپ کا ہونا تھا, مگر اس کو پھر اسکوائر شیپ کر دیا کیونکہ اتنا مٹیریل نہیں تھا. تو یہ جو حتیم کا علاقہ ہے, وہ جو سیمی سرکل ہے, وہ بیسیکلی کعبے کے اندر کا حصہ ہے جو باہر ہے. تو اس میں وہ علماء یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی ایک مہربانی ہے کہ جیسے ہم جیسے عام لوگ جو کعبے کے اندر جانا جن کو شاید کبھی مطلب نصیب ہی نہ ہو, تو حتیم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کا وہی اجر ہے جس طرح کہ آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے. وہ جو سیمی سرکل ہے وہ علاقہ وہی ہے, تو اس لیے وہاں پر ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ جا کے نماز پڑھے. تو بیسیکلی پھر جب یہ ایک دفعہ اسکوائر ہو گیا تو پھر لیٹر آن بھی اس کو مختلف جو حکمران تھے انہوں نے بس اس کو چینج نہیں کیا
پھر اس کو اسکوائر ہی رہنے دیا. اور پھر کپڑے کا تو یہ بہت لیٹر آن کا وہ تھا کہ اس پہ کپڑا یہ لوگ ڈال دیتے تھے اور پھر مختلف ممالک سے اس کا کپڑا اس کی ڈیٹیل میں جانے کی خیر ضرورت نہیں. تو کعبہ جو تھا ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک جو آپ کہنا نا سگنیفیکینس بولتے ہیں نا کہ اس کی امپورٹنس ایک تو یہ تھی کہ اب یہ مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا اور یہ دنیا نے بھی اب دیکھنا تھا کہ جی اب جو یہ کعبہ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوبارہ ایک تعمیر ہوا ہے, اب دین اسلام جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. اسلام ڈے ون سے دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں نا, جس طرح یعنی آپ کہہ لو کہ ہندو نکل آئے اور یہ سکھ نکل آئے, کرسچن, یہودی, یہ لوگوں نے بعد میں, یہ ہم پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں, بعد میں ان میں خرابیاں پیدا کی. لیکن دین جب لوگ بات کرتے ہیں نا, یہاں پر بھی یہ میں تو بچے بھی ہم لوگ مطلب یہاں پر ینگسٹرز بھی بات کرتے ہیں, بٹ دے تھنک دیٹ دیئر ریلیجن از دا رائٹ ریلیجن. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ان کو تو بحث کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ان کا ریلیجن جو, لیکن مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ دین اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے صرف دین ڈے ون سے. اور یہ تمام لوگ جو دوسرے دین والے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہیں. تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کی پوجا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے تو مطلب شرک کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ نہیں کی. تو اگر ابراہیم کو تم مانتے ہو تو پھر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی مانو. اور جب یہ کعبہ بھی تعمیر ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ جو رسول اللہ نے تعمیر کیا, میننگ کہ جن باتوں پہ جو فاؤنڈیشن تھی ابراہیم کے دین کی, وہی اب فاؤنڈیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آ رہے ہیں, بیکاز یہ دونوں ایک ہی دین ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. تو لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا. ہم مطلب آئی نو ہم ان باتوں کو اتنا سوچتے نہیں, لیکن یہ سمبولک جو ایک اس سے بات نکلتی ہے نا ہسٹری میں, وہ بھی ہمیں پتا کرنا. لوگوں کو لوگ اس کا بھی ابھی جو بات کرتے ہیں یہاں پر بھی ہوتی ہے, I'm pretty sure آپ لوگوں نے بھی سنی ہے, کیوں کہتے ہیں کہ اچھا تم لوگ ہندوؤں کو تو یہ بولتے ہو, یہ نہیں کہ تو یہ کعبہ کیا, یہ بھی تو پتھر کی ایک وہ چیز, اور تم لوگ اس کا طواف کرتے ہو, تو پھر یہ کیا ہے؟ کعبہ جو ہے ایک سمبل, اللہ تعالیٰ کا گھر ایک سمبل, ایک ڈائریکشن مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ اس ڈائریکشن میں, کیونکہ ہم نماز اس ایک ڈائریکشن میں پڑھتے ہیں, جہاں بھی ہم ہوں گے ہمیں کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. اور یہ ریچول جو ہے, یہ طواف کا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری عبادت کا ایک طریقہ ہے. اور چونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پہ چلتے ہیں, ہم اس پتھر کی چار دیواریوں کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں ہم. اور بعض دفعہ لوگ جو یہ حد سے گزر جاتے ہیں نا, جو, اور آپ سوچو کہ آپ کعبہ میں ہو, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو اور آپ عبادت اور دعاؤں کے بجائے آپ وہ بہت سے لوگ وہ کینچی سے, اب تو خیر وہ اتنے قریب نہیں جانے دیتے, کینچی سے ٹکڑا کاٹ کے لیا کہ جی میں کعبے کا غلاف کا ٹکڑا کاٹ کے لیا. لیکن اب سوچو کہ آپ کر کیا رہے ہو حرکتیں, یا جو غلاف کو پھر وہ چوم کے اور غلاف سے ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ واٹ اٹ از ریکوائرڈ. وہ ایک سمبل ہے, وہ اس کی اپنی جو اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے, وہاں پر پڑھی گئی ایک نماز جو ہے وہ دوسری جگہوں کی نمازوں سے 10,000 گنا زیادہ اجر آپ کو دیتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے دل میں کم از کم مجھے اور آپ کو یہ اسٹرینتھ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ریچولز میں کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی میں مطلب اس کی فرمانبرداری کر رہی ہوں بیسیکلی. اچھا جی, نیکسٹ جو اب یہ لاسٹ ایک ٹاپک جو بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان پہ وحی پھر نازل ہوگی تھی, تو زید بن حارثہ کون ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ زید بن حارثہ, آپ یہ سوچو کہ ان کی امپورٹنس کا اس سے بھی اندازہ لگا لو کہ ہی از دا اونلی صحابی جن کا قرآن میں نام آیا ہے, ذکر نہیں, ان کا نام آیا ہوا ہے. یہ سورہ جو ہے آئی تھنک یہ کون سی سورہ ہے, میرے خیال میں یا تو احزاب ہے, سورہ نمبر 33 ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا کنفرم کر لوں کہ یہ سورہ احزاب ہے یا کون سی ہے. جی احزاب. تو سورہ احزاب میں 37 آیا جو اس میں ان کا نام بھی ہے, یعنی ان کی کیونکہ ذکر تو قرآن میں حضرت ابو بکر کا بھی آیا ہوا ہے لیکن نام لے کے نہیں آیا ہوا, ان کی طرف اشارہ ہے, لیکن ان کا تو نام لے کے ذکر کیا گیا. تو ان کی ایک تو امپورٹنس یہ ہے. یہ تھے کون, ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ, تو جن دنوں ابھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے بیبی, اور جب تو وہ ام ایمن ان کے پاس ایک ینگ لڑکی سی آپ کہہ لو جو 15 سال کی 12-15 سال کی تھی, وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس ایک تنیز جس کو کہہ لو وہ تھی ام ایمن. سو ام ایمن جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہی بات ہوگی 10-15 سال بڑی ہیں, تو آپ نے ان کو ان کی کیئر ٹیک بھی کافی کچھ کیا ہوا ہے کہ مطلب ان کے
دیکھ بھال بھی کی ہوئی ہے اور سب. تو ان کے بیسیکلی آپ سمجھ لو کہ ان کی, اب مجھے ایگزیکٹ ایک چیز میں صرف کنفرم کروں کہ دماغ میں نہیں آ رہی کہ ان کی رشتہ داری ان سے تو خیر شادی کی گئی تھی. اینی ویز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ جو تھے یہ ایک تحفے کے طور پہ حضرت خدیجہ نے دیے تھے. حضرت خدیجہ کے پاس ہی کس طرح پہنچے تھے, کیونکہ یہ غلام تھے بیسیکلی, یہ غلام تھے. اور یہ کس طرح حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تھے کہ حضرت خدیجہ نے ایک دن اپنے ایک کزن کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت خدیجہ واز اے بزنس وومن, وہ بزنس کرتی تھی, تجارت کرتی تھی. انہوں نے ایک دن اپنے جو ایک کزن ہے ان کو بھیجا مارکیٹ میں, مطلب اسی طرح کہ تم جا کے میرے لیے کوئی وہ لے آؤ, جو کوئی مطلب ہیلپ کے لیے, کام کے لیے, کوئی غلام کی. کوئی غلامی ان زمانے میں مطلب اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل, مطلب کوئی ایک بہت کامن بات تھی کہ لوگوں کے غلام ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے بھیجا اپنے کزن کا. اب جو کزن تھے وہ جب مارکیٹ میں گئے تو ان کو جو یہ زید بن حارثہ ہی واز اے ینگ بوائے, ابھی وہ ان کی عمر میرے خیال میں 7 یا 8 سال کی ہوگی. ٹھیک, تو جو ان کی جو اچھا یہ جو زید ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عدنانی عربوں میں سے ہیں, یہ قحطانی یعنی یہ یمن کے تھے, یہ یمن کے تھے. تو جو ان کی امی اور ابا تھے وہ 2 ڈفرنٹ, مطلب امی ڈفرنٹ قبیلے کو بلانگ کرتی تھی, ابا ڈفرنٹ قبیلے کو بلانگ کرتے تھے. ایک دن جو ان کے جو آپس میں نہ کوئی دونوں قبیلوں کے اور اما ابا کے ان کے کچھ جھگڑے ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو اٹھایا زید بن حارثہ کو اور لے کے نکل پڑی. اچھا, راستے میں جو ان کے اپنے مطلب ماموں وغیرہ تھے, یعنی ان کی والدہ کے جو بھائی وغیرہ تھے, انہوں نے زید بن حارثہ کے والد سے مطلب بدلہ لینے کے لیے ان کو ان کی اما سے اٹھا لیا اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیا. یعنی کہ اپنے بہنوئی کو سزا دینے کے لیے اپنی بہن کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنی بہن کا بچہ خود اٹھایا اور اس کو لے جا کے انہوں نے مارکیٹ میں سیل کر دیا. ٹھیک ہے, کہ ایک غلام کے طور پہ. اور مطلب یہ اس کے بعد جو ان کے والد تھے وہ ڈھونڈتے رہے بہت ان کو, اور مطلب ان کو بہت تکلیف تھی. اور یہ بیسیکلی جو زید بن حارثہ کے ماموں نے کیا تھا, کیوں کیا تھا, کیونکہ بیٹے جو اولاد جو ہے وہ باپ کے سے پہچانی جاتی ہے, تو انہوں نے ایک طرح سے باپ کو تکلیف دینے کو یہ کیا تھا. اچھا, دوسری طرف یہ حضرت خدیجہ کے پاس ان کو خرید کے لے آیا گیا. حضرت خدیجہ نے ان کو ایز اے گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب جب یہ وہیں پر پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, کافی سالوں کے بعد جو ان کے والد جو ادھر پتہ کرتے کراتے پوچھتے پچھاتے کسی طرح پہنچ گئے یہاں پر مکہ میں, اور ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس ہیں یہ غلام. تو وہ ان کی طرف گئے, ان سے کہا کہ آپ بہت رسپیکٹیبل اور نوبل انسان ہیں, پتہ یہ ہماری اولاد ہے اور مطلب اس کو آپ ہمارے ساتھ کر دیں اور جو بھی اس کے بدلے لینا ہے کرنا کرانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو مطلب یہ واقعی اب سچ کہہ رہے ہو اور اگر یہ جانا چاہے تو موسٹ ویلکم, چلا جائے, مجھے کوئی اس کے ذریعے مطلب اس کے بدلے میں کچھ پیسہ روپیہ کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے زید بن حارثہ جو تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم کیا ان کو پہچانتے ہو؟ یہ تو کیا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ اور میرے چچا مطلب یہ وہ ہیں سارے لینے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں لینے آئے ہیں اور تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو یو کین گو, اگر تم نہیں جانا چاہو. مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یہ چھوڑ دی جو ڈیسیجن تھی کہ جانے یا نہ جانے کی. تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ مطلب یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر, جتنا پیار محبت رسپیکٹ اور جتنا کچھ آپ نے مجھے دیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے. مطلب دس از سم تھنگ آلسو, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ان کو کس قسم کا پیار محبت اور کیا ملی, کیونکہ انسان اپنے سگے باپ کے پاس نہ جانا چاہے, آلدو کہ وہ باپ نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی, باپ کے ساتھ تو خود زیادتی ہو گئی تھی کہ ان سے چھین لیا گیا تھا. تو وہ انہوں نے جانے سے, اور باپ نے کہا تم سوچ دیکھ رہے ہو کہ تم کیا کر رہی ہو, مطلب تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, مطلب ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی. بہرحال جو کچھ بھی ان کو دکھ تکلیف اس طرح جو بھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ حضرت زید نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو اناؤنس کیا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں, اس کو زید بن حارثہ کو, اور میں اس کو اپنا نام دیتا ہوں اور زید بن محمد ہوگا یہ. ٹھیک ہے, زید ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. ٹھیک, اور وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مطلب ہم ہمیشہ سے زید بن محمد ہی جانتے ہیں, مطلب ہمیں کوئی لاسٹ ٹائم دوسرا پتہ ہی نہیں ہے یہ اس وقت تک, لیکن جب تک کہ وہ آیات نازل نہیں ہو گئیں کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں, ان کو تم اپنا آخری نام نہیں دے سکتے, مطلب لاسٹ نیم ان کو ان کے باپوں کا ہی ملے گا. یہ جو ایک چیز ہمارے معاشرے میں بھی ملتی ہے نا کہ ہمارے یہاں بچے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا نام جو ہے اپنا نام ان کو دے دیا جاتا ہے اور ان کے ماں باپ کا باپ کا نام جو ہٹا دیا جاتا ہے, یہ ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے. دس از ناٹ الاؤڈ, ناٹ ایٹ آل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا کہ آپ
محمد کسی کے باپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تم میں سے کسی مطلب لڑکے کے باپ نہیں ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن محمد سے پھر ان کو دوبارہ اوریجنل جو ان کا نام تھا زید بن حارثہ وہ ان کو دے دیا تھا, اور ان کو لیکن آزاد کر دیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جسٹ بیکاز کہ وہ ایک غلام ہے تو وہ اس مجبوری میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہیں, یا اس مجبوری میں, لیکن اس لیے ان کو آزاد کر بھی دیا تھا, تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے. ان کی جو اچھا جب ابھی یہ غلام ہی تھے تو ان کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی. اب آپ ذکر جو میں ام ایمن کا اس وقت کر رہی تھی, جو حضرت آمنہ کی دیکھ بھال کے لیے 12-15 سال کی ایک لڑکی تھی, تو اب ام ایمن حضرت زید سے تقریباً 20 سال بڑی تھی, 20 ایئرس. ان کی شادی حضرت زید سے کی گئی تھی, ٹھیک, یہ ابھی اسلام رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے. اور چونکہ وہ مطلب یہ بھی غلام تھے اور وہ بھی کنیز تھی, تو ان کی شادی کر دی گئی تھی. اور ان سے پھر ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا, حضرت اسامہ ان کا نام تھا. تو اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اسامہ بن زید سے کہ مطلب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی بات اپنی پہنچانی ہوتی تھی رسول اللہ تک کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ مان لیں, تو ہم اسامہ کے ذریعے پہنچاتے تھے کہ رسول اللہ ان کی جو کوئی بات ہے وہ ٹالتے نہیں ہیں. اور یہی جو لیٹر آن جو مطلب خیر ان کی بات بعد میں کروں گی. پھر تو زید بن حارثہ جو تھے, جب ان کو آزاد کر دیا گیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ اب چونکہ یہ ایک آزاد ہیں تو لوگوں کو بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ غلام نہیں ہے. تو پھر ان کی شادی دوبارہ جو دوسری شادی کی گئی حضرت زینب سے کی گئی, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھی, یعنی شی belonged to respectable آپ کہہ لو کہ فیملی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشتہ لے کے گئے زید بن حارثہ کا, وہ لوگ مطلب یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو غلام تھا, ایک ایکس غلام کہہ لو, کہ اس سے شادی, لیکن رسول اللہ کے سامنے کوئی کچھ اس چیز کو بول نہیں سکا, اور مطلب ان کو اچھا نہیں لگا رسول اللہ کو منع کرنا, اور ان کی یہ شادی کر دی گئی تھی. اور لیٹر آن یہ شادی کافی سال تک مطلب وہ کوشش کرتے رہے, مگر پھر یہ شادی چل نہیں سکی. اور وہ حضرت زینب بھی رسول اللہ کے پاس آئی, حضرت زید بھی, کہ مطلب وہی شادی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ شادی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت زینب سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی لیٹر آن, ٹھیک. اور اس کا ریزن ایک یہ بھی تھا کہ یہ بتانا کہ جو منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں ہیں, تو اگر وہ سگے بیٹے نہیں ہیں تو ان کی جو ایکس وائفز ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہو, کیونکہ اپنے سگے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے سسر جو ہے شادی نہیں کر سکتا, لیکن ایک منہ بولا بیٹا جو کہ آپ کا لائک بلڈ ریلیٹو نہیں ہے, تو اس کی ایکس وائف جو ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہو. ایک تو یہ چیز دکھانی تھی اللہ تعالیٰ نے, دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے پھر شادی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ وہ چاہتے نہیں تھے, کسی طرح چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ چلتا رہے, بیکاز ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو ہر, کیونکہ لوگ باتیں کریں گے. اور آف کورس لوگوں نے بہت باتیں کی کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی, حالانکہ مطلب یہ تو پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم تھا, آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کی. تو زید بن حارثہ جو تھے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وہ بھیجتے تھے, ایک آرمی کہیں جاتی تھی کوئی حملے کے لیے یا کوئی جنگ کے لیے, تو زید بن حارثہ جو تھے وہ اس کے کمانڈر بنا کے بھیجے جاتے تھے ہمیشہ. پھر یہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی, اس میں یہ بھی لیڈر تھے اور 2 لیڈر اور بھی تھے. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو جو تھا وہ کمانڈرشپ دی جاتی تھی. اور اسی دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب ڈیتھ ہو گئی, کمانڈر حضرت اسامہ ہی ہوتے تھے, تو حضرت عمر نے ایک دن حضرت ابوبکر سے کہا کہ مطلب آپ اس کو اب ہٹا کے کسی اور کو بنائیں, حضرت اسامہ کو ہٹا کے. تو حضرت ابوبکر نہیں مانے اس چیز پہ کہ جو چیز یا جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا, میں اس کو چینج کیسے کر سکتا ہوں. اور پھر لیٹر آن جب حضرت ابو عمر جو تھے وہ خلیفہ بنے, تو ایک دن ان کے بیٹے حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ آئے ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ یعنی آپ کے اپنے بیٹے, یعنی مجھ سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ اسامہ بن زید کو دی جا رہی ہے, وائی از دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسامہ بن زید جو تھا وہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا, اور اس کا باپ زید تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا, اس لیے اس کی. تو یعنی بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زید بن حارثہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی آپ کہہ لیں یا سیرہ میں ان کا جو ایک رول تھا, اس لیے میں ان کا ذکر سیرہ میں بہت کیا جاتا ہے. اور یہ مدینہ میں پھر جب مدنی زندگی جب شروع ہوگی انشاءاللہ اس وقت بھی دیکھیں کہ اس میں جا کے جب جنگیں ہوئی ہیں تو ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اس سے جو اصول نکالے گئے تھے, اور اصول یہ اگزامپل رسول اللہ کو بنا کے, یہ ایک تو یہ جو میں نے ذکر کر دیا کہ ہم جو اڈاپٹ کرتے ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یا اپنے گھر میں آپ بچے کو لے آئے ہو مگر اس کا نام آپ چینج نہیں کر سکتے, ولدیت چینج نہیں ہو سکتی, اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا سکتا,
صرف اس حصے میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے جو 1/3 ہمیں الاؤڈ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں, اس میں سے آپ دے سکتے ہو. لیکن جس طرح جو سگی اولاد کا حصہ ہوتا ہے اس طرح کا حصہ ایک منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو نہیں مل سکتا. اگر منہ بولا بیٹا ہے اس پہ پورا رول اپلائی ہوں گے محرم نامحرم کے. اور جو ایک ادر دین اس میں ایک آپشن صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے گود لے لیا, بچہ بالکل نیو بورن ہے, اور اس کو اس خاتون نے اگر اپنا دودھ پلا دیا تو اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے, تو اب وہ محرم نامحرم کا وہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا کوئی بچہ آپ وہ کرو جس کو دودھ پینے والی عمر سے وہ گزر چکا ہے, دین اس کے آگے آپ کا پردہ ہے پھر محرم اور نامحرم. اور رافیہ جو بات کر رہی تھی اسی سے نکلتا ہے کہ اگر ایک بچے کے مطلب جو وہ بچہ بالغ ہو رہا ہے اور اس کے سامنے آپ کا محرم اور نامحرم والا سلسلہ ہے کہ آپ کو کور کرنا ہے, تو پھر باقی دنیا تو پھر دور کی بات نکل آتی ہے نا. بالکل. تو یہ ایک تو بات. اسی طرح اگر کوئی عورت, ایک بچی آپ گود لے رہے ہو, اگر تو وہ نیو بورن تھی اور آپ نے فیڈ کرایا, دیٹس ڈفرنٹ. لیکن اگر وہ نیو بورن نہیں تھی اور آپ بڑی عمر میں لے کے آئے, تو اپنا جو اس کا جو والد بنا ہے اس کا, وہ اس کا نامحرم ہے. جو اس گھر میں اگر پہلے سے کوئی بیٹے موجود ہیں تو وہ نامحرم ہے اس کے لیے, تو اس کو اسی طرح پردے کا حکم ہے اس کے لیے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے, اور ہم بتاتے ہی نہیں, اور بچوں کو ہی نہیں بتاتے کہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا, مطلب ان کو پوری زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں. یہ چیز دین کے اگینسٹ ہے. ولدیت تو چینج ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم روک لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس کتنا ٹائم ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر میں شروع تو کر سکتی ہوں آگے. اگر ٹائم ہے تو میں کنٹینیو کرتی ہوں تھوڑا سا, اور نہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے. وی کین اسٹاپ ہیئر اینڈ دین اگلے کلاس میں پھر ہم نبوت جو ملی تھی رسول اللہ کو وہ شروع کر لیں گے. اٹس اپ ٹو یو. سب بتا دیں, پھر نہیں مجھے تو مسئلہ نہیں. اوکے, پھر ایسا کریں کہ جس کو مسئلہ ہے وہ بتا دیں. مطلب میں 10 منٹ اور صرف لوں گی, 10 منٹس. تو اگر 10 منٹس ہیں تو اٹس اوکے, ادروائز پھر وی ول اسٹاپ ہیئر. خاموشی. سب لسنر لگ رہے. جی لے لیں پھر, لے لیں, ہم سن رہے ہیں. اوکے چلے ٹھیک. تو یہ جو اب پہلا وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے کہ جس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اب وہ حالت والا ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا تھا. تو اس سے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے کوئی 6 مہینے پہلے سے ان کو کچھ خواب آنے شروع ہو گئے تھے. مطلب وہ خواب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے خواب تھے کہ جس میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ابھی رات کو جیسے سوئے ہیں خواب میں کچھ دیکھا ہے, اور پھر اس کے بعد اگلے دن وہ چیز جو ہے وہ پوری ہو گئی. مطلب جیسے کہتے ہیں نا ریئل خواب, جو چیز وہ دیکھتے تھے وہ اگلے دن پوری ہو جاتی تھی بیسیکلی. تو 6 مہینے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اور اسی دوران مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے اندر یہ والی چیز بھی ذرا ایک اندر سے مطلب پیدا ہو گئی کہ آپ کو جو ہوتا ہے نا خلوت, مطلب اکیلے بیٹھ کے سوچنے کا مطلب آپ نے کرنا شروع کر دیا. اور کہاں؟ غار ہرا میں جا کے. جو غار ہرا ہے, اگر تو کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہوگا تو زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے. غار ہرا بیسیکلی یہ ہے کہ غار کہنے کو تو کیو اس کو کہتے ہیں, مگر وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح اوپر پہاڑی پہ جا کے ایک سوراخ سا ہے جس میں ایک ہی انسان صرف بیٹھ سکتا ہے, یعنی اتنی جگہ ہے صرف اس کے اندر. اور ایک انسان بھی اس طرح بیٹھ سکتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے نا مطلب فیس اس کا وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے, یعنی دور سے ہرا کی پہاڑی سے کعبہ نظر آتا ہے اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے کہ اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے جا کے اوپر, اور وہ پتہ ہے اگر آپ غور کرو جبل نور کے اوپر ہے نا غار ہرا, اتنا اب تو کاٹا پیٹا کر کے اس کو پھر بھی اس طرح بنا دیا گیا کہ ابھی لوگ جاتے ہیں جب حج پہ تو وہاں پر جاتے ہیں. لیکن آپ امیجن اگر کرو, یہ اس وقت کی بات ہو رہی جب ابھی کنسٹرکشن کچھ نہیں ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اوپر چڑھ کے جا کے وہاں بیٹھ کے آپ سوچا کرتے تھے, کعبہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا, آپ کعبہ کو دیکھتے تھے, اور آپ مطلب بس انسان غور و فکر کرتا ہے نا وہ کرتے تھے. اور اسی سے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک چیز نکل سکتی کہ یہ بیٹھ کے کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹائم دے کر سوچنا, اللہ تعالیٰ کی کریشن کے بارے میں سوچنا, اپنے بارے میں سوچنا, انسان کو کبھی کبھی یہ کرنا چاہیے. ہاں, دنیا تاک دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں, لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے چیزوں کو سوچنا یہ ضروری ہے. مطلب ضروری ان دا سینس کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو. تو رسول اللہ نے بھی آپ کچھ دنوں کے لیے چلے جایا کرتے تھے, پھر جب کھانا دوبارہ لینا ہوتا تھا یا آپ کو گھر کے والوں کے کوئی کام شام کرنے ہوتے تھے, یہ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی بھی ہے تو آپ پھر واپس آ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر چلے جاتے تھے. یہ 6 مہینے تک
اسی طرح کا ہی چلتا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب میں جیسے جا رہا ہوتا تھا, مطلب کچھ عرصے اس طرح ہوا کہ راستے کے جو پتھر اور کنکریاں ہوتی تھیں مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے وہ سلام کر رہے ہیں. اور مطلب ایک پتھر کا تو کہتے ہیں کہ مطلب مجھے ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا پتھر تھا جس میں سے آوازیں آتی تھیں اور جو مجھے سلام کرتے تھے. یعنی یہ ان کو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی نریشن ہے. تو اس طرح ہوتا تھا. پھر آپ کا 6 مہینے تک یہ چلتا رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان بھی ہوتے تھے, اور پھر حضرت خدیجہ سے بھی کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب کچھ عجیب سا, یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ امیجن کرو کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہو اور مطلب نیکسٹ ڈے وہ چیز پوری ہو جائے, اور پھر آپ کو خود سے تھوڑا سا پریشانی ہونے لگتی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ایک چیز تھی وہ بھی میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم کر لیتے کہ جو خواب, ہم بھی جیسے خواب تو دیکھتے ہی ہیں, تو 3 طرح کے وہ کہتے ہیں کہ خواب ہوتے ہیں, جو یہ بیسڈ آن جو علماء نے کیٹرائزیشن کی ہوئی ہے, کہ کیٹیگرائزیشن کہ 3 طرح کے خواب ہیں. ایک تو خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, مطلب وہ آپ سمجھ لو کہ جو ایک سچے بھی ہو جاتے ہیں, ان سے آپ کو ایک پازیٹیو اور اچھی سی فیلنگ بھی ہوتی ہے. اور ان میں آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ڈے کے بارے میں کچھ ایک چیز نظر آ رہی ہو, یا آپ کو کچھ دنوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, مطلب کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کبھی کہو گے, وہ میں نے 3 دن پہلے مجھے خواب آئے تھے, دیکھو آج ہی پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب وہ اس میں 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمبل تھا جسے جس کو کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی, اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ خواب ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ دیکھا تھا. اور بیسک جو آپ اس کو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پازیٹیو اور اچھے خواب ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. دوسری طرح کے خواب کون سے ہوتے ہیں؟ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, یا جن میں آپ ڈر کے اٹھ جاؤ, کوئی نائٹ میئر, کوئی خوف, اور مطلب اس میں بری چیز آپ نے کوئی دیکھی ہوئی ہے, اور یہ کبھی بھی سچ نہیں ہوتے, ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے, اور یہ دوسروں کو کہتے ہیں بتانا بھی نہیں ہے. جو برے خواب ہیں, جو بھی آپ نے اس میں کوئی بھی خرابی دیکھی ہے, اگر کسی قسم کی بھی ایسی خرابی جس سے آپ ڈر کے اٹھ گئے ہو, وہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہونا, بس وہ ہمیں ضرور بتایا جاتا ہے کہ اپنے الٹی طرف آپ 3 دفعہ تھوک دو. تھوکنے کا مطلب ہی نہیں کہ باقاعدہ منہ سے تھوک نکلے, لیکن جس طرح تھو 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 کر دیتے ہیں, استغفر اعوذ باللہ پڑھیں, اور 3 طرف اپنی لیفٹ طرف دیکھ کے 3 دفعہ تھو تھو کر دیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کی اپنے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کے بارے میں بہت سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ہم نے کوئی پروگرام دیکھا ہوتا ہے اور چیز, اور پھر رات کو خواب میں اس طرح آ جاتی ہے کہ یار یہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ خواب آپ پھر بھول بھی جاتے ہو, اگلے دن بھول جاؤ گے, یا آدھا بھول گئے, یا کچھ دنوں کے بعد آپ کو بالکل یاد نہیں رہے گا. ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ خواب تھا کہ جو بس آپ کی اپنی امیجنیشن کا تھا. ہمارے یہاں ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے, اور وہ جی یہ ہوا تو آپ اتنا یہ پڑھ لو, اتنا یہ صدقہ کر لو. ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. خواب اگر اچھا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے, all is going to be good. اگر برا آ رہا ہے تو وہ شیطان نے آپ کو ڈرایا ہے, تو شیطان سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اس چیز کو اتنا ہی لینا ہے جتنا ہے کہ ہاں جی ڈر کے آنکھ کھلی, اعوذ باللہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, پڑھ کے پھونک لیں, اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک. تو اور وہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ جو خواب جو ہے 1/46 وہاں حصہ ہے پروفٹ ہوڈ کا, نبوت کا. میننگ کی بات اس کا وہ کہتے ہیں مطلب یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے خواب آنا شروع ہوئے تھے, پھر اس کے بعد 23 سال تک قرآن ان پہ آتا رہا, تو شروع اسی طرح ہوا تھا. تب ظاہر بات ہے نبوت تو ختم ہو گئی, اب پروفٹ ہوڈ تو نہیں ہے, لیکن خواب ابھی بھی سچے خواب آ سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ جا کے بیٹھا کرتے تھے غار حرا میں, ایک دن اسی طرح آپ بیٹھے تھے تو آپ کو آواز آئی, آپ نے دیکھا جبریل جو تھے وہ آپ کے سامنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ اقرا. اقرا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو میرے پاس اس کی اقرا کا مطلب جو ہوتا ہے, اس کے 2 میننگ ہے بیسیکلی. اسی ایک ورڈ کے اندر پڑھنے کے بھی آتے ہیں, اقرا پڑھنے کو قرات سے بھی ہے, یعنی کہ اقرا پڑھنے کو بھی کہتے ہیں, like when you have something in front of you, تو کسی کتاب کو اس پہ سے دیکھ کے پڑھنا بھی اقرا عربی میں کہا جائے گا. میموری سے پڑھنے کو بھی اقرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن دیکھ کے بھی پڑھا جاتا ہے اس لیے, اور آپ کو حفظ بھی ہوتا ہے, آپ میموری سے بھی پڑھتے ہو. تو دونوں اس ورڈ کے دونوں میننگ ہے, صرف اس کو دیکھ کے پڑھنے کی میننگ میں نہیں آتے. تو حضرت جبریل جو تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو اس وقت انہوں نے کہا اقرا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب میں تو نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبی امی تھے. امی کا مطلب جس طرح ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے کہ جو اپنی ماں کی گود میں, جس کو کچھ نہیں پتا, مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا پڑھا نہیں تھا,
تو انہوں نے کہا کہ مطلب ما انا بھی قاری، کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. حضرت جبرائیل نے آپ کو زور سے پکڑ کے ایک بھینچا، ایک دفعہ پھر کہا اقرا. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب رسول اللہ بتاتے ہیں کہ جس طرح مطلب اس وقت لگ رہا تھا جسے اتنی زور سے دبایا کہ جیسے کچھ ہو جائے گا ان کو. تو پھر ان کو کہا گیا اقرا 3 دفعہ. اسی طرح حضرت جبرائیل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں I'm not a قاری. تو پھر جب اس کے تیسری دفعہ کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. اور وہ جو پہلی 5 آیات ہیں سورہ علق کی، یہ پہلی وحی تھی. اب قرآن میں آپ دیکھو کہ وہ 30ویں سپارے پہ ہیں، لیکن نازل ہونے کے اس میں سب سے پہلی آیات جو تھی وہ یہ تھی، اقرا اقرا. اب اس میں جب انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے، تو یعنی میموری سے پڑھنے کو. اور پھر جب انہوں نے دبا کے پڑھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا جو 5 آیات ہیں جو یہ. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انہی آیات میں جیسے پہلا اقرا جو کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ علماء اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے، کہ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا. اور پھر جب دوبارہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد جب دوبارہ اقرا ہوا وہ دنیاوی نالج کے بارے میں ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو قلم علامہ بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قلم کی نالج، میننگ کے لکھنے پڑھنے کی جو نالج انسان کو دی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر کہ ہماری جو نالج ہے، چاہے وہ قرآن کی نالج ہے، چاہے وہ دنیاوی چیزوں کی نالج ہے، یہ آئی ایک ہی سورس سے ہے، اور وہ سورس اللہ تعالیٰ کی سورس ہے. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی انشاءاللہ جب آگے کر رہے ہیں نا تفسیر، اس میں بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا تھا. پھر وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ادریس کو اگر لکھنا نہ آتا، مطلب انہوں نے لکھنا شروع کیا، تو اس لیے ہم تمام بنی آدم جو بعد میں نسلیں آئی ہیں ان کو لکھنا آتا ہے. تو جو نالج بھی ہمارے پاس ہے، یہ لکھنے پڑھنے کی، میتھ کی، سائنس کی، انگلش کی، جو بھی چیز ہے، یہ آئی اسی ایک نالج جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھی. تو دونوں طرح کی نالج. ہماری یہاں پرابلم یہ ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم نے دنیاوی نالج کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ اقرا، یہ جو پہلی نالج تھی جو قرآن کی نالج، یہ کسی کو ہے ہی نہیں. یہ صرف ہم نے رکھ دیا یہ مولویوں کو پتا ہونا چاہیے، یا وہ جو کچھ بیکورڈ لوگ ہیں، جو پینڈو لوگ ہیں، جن کی زندگی میں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ کر لیں. یہاں ہم لوگ ریسیٹیشن کر لیں، ہم پہلا پارٹ کر لیں اس کو دیکھ کے پڑھنے کا، چلے چاہے ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. بچپن سے ہم قرآن اس طرح پڑھتے آئے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، اور ہم پڑھتے ہیں ایک کے بعد ایک قرآن ختم کرتے ہیں، ہر رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، لوگوں کے مرنے پہ قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ایک ریچول بن گیا، اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. ہاں، ایک ایک حرف جو آپ پڑھتے ہو قرآن کا، اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ نے الف لام میم پڑھا ہے تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ان الف لام میم پڑھ کے لکھی گئی ہماری. مگر مجھے جب مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا تو میں اپنی لائف کو کیا چینج کروں گی، مجھے قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد آپ مطلب اب امیجن کرو ایک عام انسان ہے، آپ کو اس طرح ایک فرشتہ آیا اور آ کے اس طرح بات کی، اور آپ کو بھینچا بھی اور آپ کو یہ یاد کرا دیا، اور اس کے بعد آپ فوراً اتر کے دوڑ سے آئے ہیں اور واپس گھر گئے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے پاس سیدھے گئے ہیں اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. اب یہ اچھا، یہ جو دن تھا اکارڈنگ ٹو نریشنز، یہ منڈے پیر کا دن تھا اور رمضان تھے. اسی لیے تو ہم رمضان میں لیلۃ القدر ہے نا، کیونکہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک، تو اس لیے لیلۃ القدر یہ رمضان کا مہینہ تھا. ابھی روزے تو آف کورس فرض نہیں ہوئے، لیکن مہینہ رمضان کا ہے. روزے تو جا کے فرض ہوئے ہیں مدینہ کی زندگی میں، ابھی تو روزے فرض نہیں تھے، مسلمان اسلام ہی نہیں تھا اس طرح. تو لیکن یہ جو ٹائم تھا وہ رمضان کا، اور پیر کا دن وہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن تھا. تو آپ گھر آ جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کچھ اڑا دو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب مجھے کچھ ہو جائے گا. اور مجھے تو انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. دیکھیں، اللہ پہ بلیف تھا اس وقت بھی، حضرت خدیجہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کیا کہنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ اپنے رشتہ داروں کا پورا حق کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ اپنے تمام حقوق پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اور پھر جب یہ پریشانی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اس طرح سے کم نہیں ہوئی، آپ جب تھوڑے سے ویسے مطلب بہتر ہوئے اٹھ کے، تو آپ ان کو لے کے گئیں اپنے کزن، ان کے جو کزن تھے ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئیں. ورقہ بن نوفل جو تھے وہ بیسیکلی جو اس وقت کا اس وقت کے جو یعنی آپ کہہ لو کہ عیسائیت جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے نا، تو عیسائیت پہ قائم تھے وہ، یعنی وہ اس وقت کے مسلمان تھے ورقہ بن نوفل.
تو اب جب یہ لے کے گئی حضرت خدیجہ ان کو ان کے پاس اور ان کو بتایا اس طرح ہوا ہے اور حضرت پوری کہانی ان کو بتائی گئی، تو ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتے تھے. ٹھیک، تو کیا کہتے ہیں یہ مطلب آپ جو مطلب انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہ آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی چوز کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا، کیونکہ ورقہ بن نوفل بہت عمر کے تھے، کہ اگر میں زندہ رہا تو جب تمہارے لوگ، تمہارے اپنے لوگ تمہیں یہاں سے نکالیں گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب میرے لوگ مجھے میری جگہ سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. اور یہ اور بات ہے کہ مطلب ان کی شروع میں پھر کچھ دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل جو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس طرح، تو یہ پہلی وحی جو تھی بیسیکلی اس کے بارے میں. اس کے بعد کچھ عرصے، کچھ مہینے گزرے جب کوئی دوسری وحی نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی میں نے مطلب خواب دیکھا تھا یا کوئی یہ مطلب میں ہیلوسینیٹ کر رہا تھا، کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا ناراض ہو گئے یا کیا ہوا ہے. تو وہ پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ جب دوسری وحی جو آئی تھی پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.